الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی قسمت التریکات بین الورثۃ والغرماء۔ یہ فصل ہے ترکے کے تقسیم کے سلسلے میں ورثہ اور قرض خواہوں کے مابین۔ اذا کان بین التصحیح والتریکۃ مباینۃ، جب تصحیح اور ترکے کے عدد کے مابین نسبت تباین ہو، فاضرب سہام کل وارث من التصحیح فی جمیع التریکۃ، تو تصحیح سے ہر وارث کو ملے ہوئے سہام کو ضرب دے دیجئے کل ترکے میں۔ ثم اقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے علی التصحیح، تصحیح کے عدد پر۔ مثالہ بنتان و ابوان و سبعۃ دنانیر، اس کی مثال 2 بنت ہیں اور ماں باپ ہیں اور ترکہ 7 دینار ہے۔ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ، اور جب تصحیح اور ترکے کے عدد کے مابین توافق کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ فِي وِفْقِ التَّرِكَةِ، تو آپ ضرب دے دیجئے تصحیح سے ہر وارث کو ملے ہوئے سہام کو ترکے کے وفق میں۔ ثم اقسم المبلغ، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیجئے علی وفق التصحیح، تصحیح کے وفق پر۔ فالخارج نصیب ذلک الوارث، جو خارجی قسمت ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا۔ فی الوجہین، دونوں صورتوں میں۔ ھذا لمعرفۃ نصیب کل فریق، یہ ہر فرد کے حصے کو جاننے کا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل کے اندر ترکے کو قرض خواہوں کے مابین کیسے تقسیم کیا جائے اور ترکے کو ورثہ کے مابین کیسے تقسیم کیا جائے، اس سلسلے میں اصول و قواعد کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے عنوان پر ایک اشکال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے، فصل فی قسمت التریکات بین الورثۃ والغرماء، کہ ورثہ اور قرض خواہوں کے مابین ترکے کو تقسیم کرنے کے بیان میں یہ فصل ہے، تو ایسی کوئی نظیر باب میراث میں نہیں ہے کہ بیک وقت ترکہ ورثہ میں بھی تقسیم ہو رہا ہو اور اسی وقت قرض خواہوں میں بھی تقسیم ہو رہا ہو، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ، ترتیب وار ترکہ میت کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 2 پر ادائے دیون، یعنی قرض خواہوں کے قرضوں کی ادائیگی ہے، اور چوتھے نمبر پر تقسیم بین الورثہ ہے۔ تو جو چوتھے نمبر والا ہے وہ دوسرے نمبر والے کے ساتھ ایک ساتھ مخلوط ہو کر عمل میں کیسے آ سکتا ہے، جبکہ مصنف علیہ الرحمہ نے بین الورثہ والغرماء میں واو کا استعمال فرمایا، جو اسی معیت کے معنی کی طرف مشیر ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا 2 جواب دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ بین الورثۃ والغرماء میں واو کو او کے معنی میں لے لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ او کے معنی میں لیں گے تو او تخیر کے لیے آتا ہے اور واو جمع کے لیے آتا ہے، تو او جب تخیر کے لیے آئے گا تو اس سے اس معنی کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے 2 الگ الگ بیان ذکر کیا ہے۔ فصل فی قسمت التریکات بین الورثہ، فصل فی قسمت التریکات بین الغرماء۔ اب اشکال رفع ہو گیا۔ دوسرا جواب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ بین الورثہ، ورثہ سے پہلے جو لفظ بینا ہے، غرماء سے پہلے بھی اسی بینا کو محذوب مان لو۔ فصل فی قسمت التریکات بین الورثۃ و بین الغرماء، تو یہ معنی بھی، یہ محذوب ماننے کی صورت میں اس معنی کی طرف مشیر ہوگا کہ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے 2 الگ الگ بحث کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بحث ترکے کو ورثہ کے مابین کیسے تقسیم کیا جائے، دوسری بحث ترکہ کو قرض خواہوں کے مابین کیسے تقسیم کیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ترکے کو ورثہ کے مابین تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس وقت اصل مسئلہ اور ترکے کے مابین، ترکے کا جو عدد ہے ان دونوں کے مابین اگر تباین کی نسبت ہو،
تو قاعدہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ سے ملے ہوئے ہر وارث کے سہام کو پہلے ترکے کے کل عدد میں ضرب دے دو، حاصل ضرب جو آئے گا اس کو اصل مسئلہ کے کل عدد پر تقسیم کر دو، جو خارجی قسمت ہوگا وہی اس وارث کا حصہ ہوگا ترکے میں سے۔ اور اگر ترکے اور اصل مسئلہ کے مابین توافق کی نسبت ہو تو اصل مسئلہ سے ہر وارث کو جو سہام ملا ہے اس سہام کو ترکے کے عدد کے وفق میں ضرب دینا ہے اور حاصل ضرب کو اصل مسئلہ کے وفق پر تقسیم کرنا ہے، جو خارج قسمت ہوگا وہی اس وارث کا ترکے میں سے حصہ ہوگا۔ اس کو ہم بورڈ پر سمجھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو بنت ہیں، مصنف علیہ الرحمہ نے جو مثال پیش کی وہی ہے، لہٰذا متعدد ہونے کی وجہ سے سدسان دے دیا، باپ کو بیٹی کی وجہ سے سدس و عصبہ دے دیا، ماں کو اولاد کی موجودگی میں سدس دے دیا۔ سدس کے ہمنا مدد 6 سے مسئلہ بنا، لہٰذا دونوں بیٹیوں کو 4 ملا، ہر بیٹی کو 2 مل گیا، ماں باپ کو 1 مل گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ترکہ یہاں 7 ہے اور اصل مسئلہ 6 ہے، 6 اور 7 میں تباین کی نسبت ہے، لہٰذا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وارث کو جو سہام ملا ہے، جیسے یہ دونوں بیٹیوں کو 2 ملا ہے، تو اس 2 کو اٹھا کر ہم نے 7 میں ضرب دیا، حاصل ضرب 14 آیا، اس 14 کو 6 پر تقسیم کر دیا تو 2 روپیہ 33 پیسہ، 2 روپیہ 33 پیسہ، دونوں بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو 7 روپیہ جو ترکہ ہے اس میں سے 2 روپیہ 33 پیسہ، 2 روپیہ 33 پیسہ کے طور پر مل گیا۔ اسی طریقے سے 6 میں سے ماں باپ کو 1 ملا ہے، اس 1 کو اٹھا کر ہم نے 7 میں ضرب دیا، حاصل ضرب 7 آیا، 7 کو ہم نے 6 پر تقسیم کیا تو 1 روپیہ 16 پیسہ، 1 روپیہ 16 پیسہ آ گیا۔ سب کو آپ پلس کر لیں، 6 روپیہ 99 پیسہ آئے گا۔ 1 روپیہ یہ کبھی کبھی تقسیم میں 1 پیسہ کبھی تقسیم میں تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ پورا کا پورا 7 روپیہ یہاں تقسیم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں توافق کی مثال میں نے پیش کی ہے، زوج ہے عدم اولاد کی وجہ سے نصف، جدہ ہے عدم حواجب ثلاثہ کی وجہ سے اس کو سدس دے دیا، 2 اخت ہے متعدد ہونے کی وجہ سے سلوسان دے دیا، پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا نصف 3 دے دیا، جدہ کو سدس کے طور پر 1 دے دیا، 2 اخت کو مجموعی طور پر 4 دے دیا، ہر اخت کو 2 مل گیا، 4 اور 1 5، 5 اور 3 8، عائلہ ہو گیا مسئلہ 8 سے۔ اب اصل مسئلہ 6 نہیں رہا بلکہ اصل مسئلہ 8 ہو گیا۔ 8 اور 12 کے مابین توافق بالربوع ہے، اس لیے کہ 8 کو 4 نے 2 مرتبہ میں کاٹا، یہ 2 ہم نے عدد وفق اوپر لکھ دیا، اور 12 کو 4 نے 3 مرتبہ میں کاٹا، یہ 3 عدد وفق ہم نے اوپر لکھ دیا۔ اب یہاں کرنا وہی ہے، صرف جو ہے نا ضرب اور تقسیم عدد وفق میں کرنا ہے، لہٰذا اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 کو ہم نے 12 کے عدد وفق 3 میں ضرب دیا تو 3 3 9، 9 حاصل ضرب کو ہم نے اصل مسئلہ کے عدد وفق 2 پر تقسیم کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے 9 کو 2 پر آپ تقسیم کریں گے 4.5 روپیہ آئے گا، لہٰذا زوج کو ترکہ 12 روپے میں سے 4.5 روپیہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جدہ کو 1 ملا، 1 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا، حاصل ضرب 3 آیا، 3 کو ہم نے 2 پر تقسیم کر دیا، 1.5 روپیہ آیا، لہٰذا جدہ کو 12 روپے میں سے جو 12 روپیہ ترکہ ہے اس میں سے 1.5 روپیہ ملے گا۔ دونوں اختوں کو 3 ملا ہے، 3 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا، حاصل ضرب دونوں کو جو ہے نا 2 ملا ہے، لہٰذا اس 2 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا تو 6 حاصل ضرب آیا، 6 کو ہم نے 2 پر تقسیم کر دیا تو 3 آیا، لہٰذا 3 روپیہ اس اخت کو، 3 روپیہ اس اخت کو۔ آپ پلس کر لیجئے، 4.5 اور 1.5 6 ہو گئے، 6 اور یہ دونوں 3 3 6، یہ 12 روپیہ ہو گیا، ترکہ 12 تھا، یہ 12 برابر نیچے تقسیم ہو گیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ترکہ اور اصل مسئلہ کے مابین اگر تباین کی نسبت ہو تو آپ نے قاعدہ تباین بیان کر دیا، ترکہ اور اصل مسئلہ کے مابین اگر توافق کی نسبت ہو تو آپ نے قاعدہ توافق کو بیان کر دیا، لیکن ترکے اور اصل مسئلہ کے مابین تماثل کی بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ تماثل کی صورت میں ضرب کی ضرورت نہیں، لہٰذا جیسے قواعد تصحیح میں بین السہام والرؤوس میں قاعدہ تماثل کو اس لیے ذکر کیا تاکہ تداخل اس میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ تماثل کی صورت میں ضرب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن تداخل کی صورت میں تو ضرب ہوتی ہے، لہٰذا ضرب کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اصل مسئلہ اور ترکے کے عدد کے مابین اگر تداخل کی نسبت ہو تو ضرب کی ضرورت یقیناً پڑے گی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں قاعدہ تداخل کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صورت میں تداخل یہاں بحکم تماثل ہے اور ایک صورت میں تداخل یہاں بحکم توافق ہے، 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اصل مسئلہ کا عدد بڑا ہوگا اور ترکے کا عدد چھوٹا ہوگا،
اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہر وارث کو اصل مسئلہ سے ملے ہوئے سہام کو اصل مسئلہ کے عدد دخل پر تقسیم کر دیا جائے، جو خارج قسمت ہوگا وہی اس وارث کا ترکے میں سے حصہ ہوگا۔ اور اگر اصل مسئلہ کا عدد چھوٹا ہو اور ترکے کا عدد بڑا ہو تو ہر وارث کو اصل مسئلہ سے ملے ہوئے سہام کو ترکے کے عدد دخل پر ضرب دے دیا جائے، جو حاصل ضرب ہوگا وہی اس وارث کا ترکے میں سے حصہ ہوگا۔ جیسے ان دونوں مثال کو ہم بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے، پہلی مثال زوج ہے، عدم اولاد کی وجہ سے نصف دے دیا، وہی مثال ہے۔ جدہ ہے، اس کو سدس دے دیا، 2 اخت ہیں ان کو ہم نے سلوسان دے دیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ 3 زوج نے لے لیا اور 1 جدہ نے لے لیا، 4 دونوں اخت نے لے لیا، 2 ہم نے ان کو دے دیا، 4 اور 1 5، 5 اور یہ 3 8، مسئلہ 8 سے عائلہ ہو گیا، وہی پہلے والی مثال ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مسئلہ تو 8 ہے لیکن ترکہ 4 ہے، ترکے کا عدد چھوٹا اور مسئلے کا عدد بڑا، لہٰذا مسئلے کا عدد 8 ہے تو اس کا عدد دخل 2 آیا، اس لیے کہ 4 نے 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹ دیا۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ ہر وارث کو جو سہام ملا ہے، جیسے یہاں زوج کو 3 ملا ہے، 3 کو اصل مسئلہ کے عدد دخل 2 پر تقسیم کر دو، 1.5 روپیہ، زوج کا حصہ 4 روپے میں سے 1.5 روپیہ۔ اسی طرح جدہ کو جو 1 ملا ہے، اس 1 سہام کو عدد دخل 2 پر تقسیم کر دو تو 8 آنا 50 پیسہ، یہ ہم جدہ کو 4 روپے میں سے دے دیں گے۔ دونوں اخت کو 2 ملا ہے، اس کو عدد دخل 2 پر ہم جب تقسیم کریں گے تو دونوں کو 1 روپیہ مل جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1 اور 1 2، اور یہاں 1.5 3.5 اور یہ 50 پیسہ 4، تو 4 روپیہ تھا ترکہ، یہ پورا کا پورا تقسیم ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مثال بالکل وہی ہے، زوج ہے، نصف ہے، 3 ہے، جدہ ہے، سدس، اس کو ہم نے جو ہے نا 1 دے دیا 6 میں سے، اور 2 اخت ہے، سلوسان ہے، ان کو متعدد ہونے کی وجہ سے 4 دے دیا، دونوں کو 2 ملا، بالکل اوپر والی مثال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی مسئلہ عائلہ ہو رہا ہے 8 سے، لیکن یہاں اصلی مسئلہ کا عدد 8 ہے اور ترکے کا عدد 16 ہے، تو ترکے کا عدد یہاں بڑا ہے، لہٰذا ترکے کا عدد جب بڑا ہے تو 8 نے 16 کو 2 مرتبہ میں فنا کیا تو ترکے کا عدد دخل 2 نکلا۔ اب قاعدہ یہ ہوگا کہ اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام کو ہم یہاں ترکے کے عدد دخل پر تقسیم نہیں کریں گے بلکہ ضرب کریں گے، لہٰذا شوہر کو 3 ملا ہے تو اس 3 کو ہم نے 2 میں ضرب دیا تو 6 روپیہ ہو گیا، لہٰذا 16 روپے میں سے 6 روپیہ یہ زوج کو ترکے میں سے مل جائے گا۔ جدہ کا حصہ 1 ہے، 1 کو ہم نے 2 میں ضرب دیا تو اس کا حصہ 2 ہو گیا، دونوں اخت کو 2 ہے، اس کو ہم نے 2 میں ضرب دیا تو 4 4 ہو گیا، 4 4 8 8 اور 2 10 10 اور 6 16، لہٰذا ترکہ 16 تھا، یہ برابر نیچے 16 تقسیم ہو گیا۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ نے گویا ایک صورت میں تداخل بحکم تماثل، دوسری صورت میں تداخل بحکم توافق، اور اس کو ضمناً مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا، اس لیے الگ سے بیان نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے سامنے دونوں مثالوں کو پیش کر دیا، قاعدے کی شکل میں بھی اور مثال کی شکل میں بھی، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، مشق کریں، تمرین کریں، پختگی پیدا کریں۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔